السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے درس نمبر 28 ایپیسوڈ 28 میں پھر ایک بار آپ کا خیر و مقدم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 87، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ واعظ فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا کو اچھا نہ لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ ان سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ فائدہ اٹھاؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ اس پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں چاہے جو کچھ بھی کروں آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے۔ فرمایا، منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے، کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر مفت بیٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیب دار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک غریب شخص کہ جس نے بیٹھایا بھی ہمیں مفت میں، آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، آپ پھر بولے، جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس کے رہنے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو کھانے تک کو نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو گاؤں والوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر کے مضبوطی سے اسے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور خضر علیہ السلام اس قدر شفقت پر اتر آئے کہ انہوں نے ان کی گرنے والی دیوار کو قائم کر دیا۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے مفت میں یہ کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی آپ سنتے جاؤ۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا۔ میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا
تو اس غریب کی کشتی بھی چھین لی جاتی۔ وہ جو لڑکا میں نے جسے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ لڑکا بھی، میں ڈرا کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے۔ میں نے اسے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ بہت نیک تھا۔ رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ سبحان اللہ۔ سبق: دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن رہے گا یا کافر بنے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں خدا ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا، پس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادے کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔ حکایت نمبر 88، جانوروں کی بولیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، حضور آپ کا اس میں کیا نقصان، میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، مولا یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا، جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد نوکرانی نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس طرف لپکے۔ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا ہوں، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانہ دنکا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سنی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا۔ یہ شخص اس نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، تم بڑے جھوٹے ہو، تم نے خوامخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں؟ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا، اپنی بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی۔ مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تو کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو گھوڑا بھی راتوں رات بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی اوروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کا صدقہ بن جاتے، مگر اس نے انہیں بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سن لو اور یقین کرو، کل ہمارا مالک خود مر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد جو کھانے دانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اس شخص نے یہ بات سنی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بولا، حضور میری غلطی کو معاف فرما دیں،
اور موت سے مجھے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہیں سکے گی۔ تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے، مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کر رہے تھے۔ اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ سبق: مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔